عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في ركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وفقک اللہ. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ساری باتیں پہلے بیان ہو چکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. کس طرح؟ فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام فرمایا اور اس قیام میں جہری قرات فرمائی. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع فرمایا. فاطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. ثم قام، پھر آپ رکوع سے اٹھے. فاطال القیام، لمبا قیام فرمایا. وہ دون القیام الاول، اور یہ قیام پہلے قیام سے چھوٹا تھا. ثم رکع، پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا. فاطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. وہ دون الرکوع الاول، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا تھا. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ فرمایا. فاطال السجود، اور طویل سجدہ کیا. ثم فعل فی الرکعۃ الاخری، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا. مثل ما فعل، جیسا کہ آپ نے کیا فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں. ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا، یہ تشہد پڑھنے کے بعد. وقد تجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، یعنی اس کا گرہن دور ہو گیا تھا اور اس کا نور لوٹ چکا تھا. فخطب الناس، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی. واثنى علیہ، اور اس کی ثنا فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی اور پیدا ہونے پر. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا، اس کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو. وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو. وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ دو. ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا یا امت محمد، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا باغیرت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صاحب غیرت کوئی نہیں. ما من احد، کوئی نہیں، اغیر من اللہ، جو اللہ سے بڑا صاحب غیرت ہو. من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اس چیز سے کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے. آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا غلام یا آپ کی لونڈی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو آپ کو کس قدر غیرت آئے گی. اور یہ تمام مخلوقات اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. اگر کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتکاب کرے گی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غیرت آئے گی. یہ اتنا بڑا ایک امر محرم فاحش ہے کہ تمہارا غلام، تمہارا کوئی لڑکا لڑکی زنا کا ارتکاب کرے گی، تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ سب سے بڑا صاحب غیرت. ایک حدیث میں فرمایا کہ انی اغیر من سعد واللہ اغیر منی، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت. آپ نے سعد کا نام کیوں لیا؟ ایک بار کسی نے پوچھا سعد سے، تم اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی شخص تمہاری حرمت کو پامال کرنے کی
کوشش میں لگا ہو، تمہاری عزت پر حملہ کرنے والا ہو، تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں تلوار کی دھار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی، فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو کتنا صاحب غیرت ہے۔ انا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا صاحب غیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے۔ تمہارا بچہ بچی ہے، غلام لونڈی اگر زنا کا ارتکاب کر لیں، تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اگر یہ زنا کریں گے تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، ولبکیتم کثیرا، تم رونے بیٹھ جاؤ، ہنسنا چھوڑ دو، رونے بیٹھ جاؤ جو کچھ میں جانتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمانا کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں کیسے ہنسوں، تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، اللہ کے امر کے انتظار میں، سور منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں۔ سور سامنے رکھا ہوا نہیں ہے، امر آ جائے تو اٹھا کے پھونک دوں، نہیں، تاکہ فوری پھونک دوں۔ اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو۔ مجھے یہ حقیقت معلوم ہے تو میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنسوں۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر اسے کہ تبسم، کہ نبی علیہ السلام کا اکثر ہنسنا جو تھا وہ تبسم کی شکل میں ہوتا تھا اور مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا۔ وفی لفظ فاستکمل 4 رکعات و4 سجدات، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی، 2 رکعات میں 4 رکوع اور 4 سجدے پورے فرمائے۔ جی